نشاور ہو رہی ہو، اس کو اس چیز کی دعوت دے رہی ہو، اللہ جانے تم نے کیا دیکھ لیا؟ حضرت یوسف کہتے ہیں بتا تو چاہتی کیا ہے؟ یہ کہتی ہے کہ میں چاہتی ہوں کہ ایک مرتبہ تم مصر کی عورتوں کے سامنے سے گزر جاؤ تاکہ جو مجھے تعلیم دیتی ہے ان کو علم ہو جائے کہ یوسف کیا ہے۔ ہم بھی کسی کے عشق میں، کسی کے پیار میں، کسی کی محبت میں 1400 سال سے انتظار میں بیٹھے ہیں۔ میں کہتا ہوں مولا ہم ہیں گناہگار، ہم اس قابل نہیں ہیں کہ آپ کا پیار اور محبت ہمیں مل سکے، ہم گناہگار ہیں، لیکن آپ کا تعلق کریم کرانے سے ہے۔ آپ ہیں کریموں کے لال، اپنی کریمی دکھائیے، ایک مرتبہ دیدار کرائیے جو ہمیں تانے دیتے ہیں، پتا چل جائے یہ سچے ہیں۔ آج کی وہی یہ چھوڑ کے رومال لے کے آئی، احتیاط رہے کہ بیوی خالی ہاتھ پہنچ جائے۔ خط پہنچا ولید کے دربار میں کہ حسین سے بیعت لو یا حسین کو نعوذ باللہ قتل کر دو۔ اور حسین صحن میں ٹہل رہے اور آنکھیں سرخ، کیا دیکھا؟ بی بی زینب نے عالیہ نے جب دیکھا تو آئی بھائی کے پاس، بھیا میرے ہوتے ہوئے، ابھی تو میں زندہ ہوں، میرے ہوتے ہوئے آپ کی آنکھوں میں آنسو کیوں ہے؟ بہن زینب ولید کا قاصد آیا، دربار میں بلایا، ہاں بھیا میں نہیں جانا۔ اچھا ان دونوں بہن بھائیوں کا مکالمہ چلا یا اتنے میں بی بی ام لبابہ کا منہ نے دیکھ لیا کہ اپنے حجرے میں کیا ہے، وہاں پہ عباس سے الگ لیٹے ہوئے، سینے پہ بدن کو لٹایا ہوا ہے، جنگ کی حربیں سکھا رہے ہیں۔ لبابہ کہتی ہے عباس ایسا کہ جا تم جہاں مصروف ہو وہاں بہن اور بھائی بارے ڈال کے رو رہے ہیں۔ عباس کی نالین نہیں سنبھلی، ان تلوار کو بے نیام کیا، آئے مولا میرے جیتے جی عباس کے ہوتے ہوئے میری ماں نے آپ کی حفاظت مجھے گھٹی میں پلائی ہے، مولا قابل کے ہوتے ہوئے، نوکر کے ہوتے ہوئے آپ کی اور عالیہ کی آنکھوں میں آنسو میں نہیں دیکھ سکتا۔ کیا ہو گیا؟ عباس ٹھیک ہو گیا۔ اچھا مولا ایک مرتبہ مجھے آواز دے دیجیے۔ نہیں عباس ولید میرا قاتل نہیں، مدینہ میرا مقصد نہیں مولا وہ ساتھ چلو۔ اچھا عباس بلاؤ۔ عباس نے آواز دی، کہاں سے؟ اکبر اور محمد مسلم جیسے جیسے میرے مولا کی آواز بلند ہوتی گئی، ہزاروں کہیں سے قاتل ننگی تلوار لے کے نکلے، کہیں سے اکبر کلی نکلے، کہیں سے اولا محمد آئے، ادھر سے مسلم میں تنقید آئے، ہاشمی جوانوں کا ایک بھاگا بن گیا جو بہن اب تک دامن پکڑ کے کھڑی تھی، حسین نہیں جانے دوں گی، حسین نہیں جانے دوں گی۔ جیسے نے کہا حسین اب جا، اب میرا بات جانے دربار جانے۔ جیسے ہی میرے مولا نے باہر قدم رکھا، کہا کہ تم میں سے ہاشمی جوانوں میں سے کوئی اندر نہ، نہیں مولا ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ نانا کسی ہاشمی جوان کو اندر آنے کی اجازت نہیں ہے۔ سب پیچھے پیچھے ہٹ گئے۔ جب مولا نے چلنا شروع کیا، مولا نے پیچھے مڑ کے دیکھا، قدموں کی آہٹ محسوس ہوئی، پیچھے مڑ کے کیا دیکھتے ہیں کہ مولا عباس چلتے ہوئے آ رہے۔ مولا نے کہا عباس میں نے کہا کوئی ہاشمی نہ آئے۔ عباس ہاتھ جوڑ کے کہتے مولا آپ نے کہا تھا کوئی ہاشمی نہ آئے، میں تو آپ کا غلام ہوں۔ عباس دروازے کے باہر رک جاؤ، یہ دروازہ خیبر سے بڑا نہیں ہے، تو علی کا شعر ہے، اگر میں اللہ اکبر کی صدا بلند کروں تو اندر آ جانا۔ میرے مولا آئے دربار میں، ولید سے پوچھا کیا بات ہے، مجھے اس وقت کیوں بلایا؟ ولید کہتا ہے آپ کے لیے شام کا خط آیا ہے، یا تو بیعت کرو۔ اچھا مولا کہتے ہیں مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا، بیعت حسین بیعت کر لو۔
اگر یہاں پہ بیٹھ کر لو گے تو دربار میں کسی کو پتہ نہیں چلے گا. مولا کہتے نہیں, اگر بیٹھ کر سوال کرتے ہو تو آؤ میدان میں, وہاں پہ میں تمہیں بتاؤں تم نے بیٹھ مانگی کیسے, میں نے دی کیسے. ولید کہتا ہے حسین اگر یہاں پہ بیٹھ نہیں کرو گے تو ہم تمہیں قتل کر دیں گے. جیسے ہی قتل کا لفظ آنا تھا, مولا سلام میں آگے کہتے ہیں تم جیسا مجھے قتل کرے گا. مولا نے تکبیر بلند کی, جیسے ہی اللہ اکبر بلند کی, ابھی اکبر کی ریس ختم نہیں ہوئی تھی کہ دروازہ مولا کے قدموں میں جلال میں ہے علی کا شیر. نکی دروازہ ہاتھ میں کہتے مولا, مولا نے اس کا نام بتا جس نے میرے قتل کا کہا. عباس کے سینے پہ ہاتھ رکھ کے عباس, عباس نہیں, میں نے نانا کا دین بچانا ہے. مولا نے قلبوں پہ ہاتھ لگائے, قلبوں پہ ہاتھ لگا کے کہتے مولا, مولا میں 32 سال سے اس جلال میں ہوں, مولا مجھے بتائیے کس نے قتل کا کہا. عباس کا جلال کب نہیں ہو رہا. آواز دی سجاد کو, سجاد سجاد جاؤ گھر سے سکینہ کو لے کے آؤ. اللہ تعالیٰ چاہتا سکینہ کو لایا گیا. جیسے ہی سکینہ کو دربار میں لانے کا سنا اور عباس نے دربار میں آگے رکھ لی. مولا مولا سکینہ کو واپس بھیجیے, میں برداشت نہیں کرتا کہ نبی کی نوازی میرے نیچے دربار میں آئے. میں تو ابھی پہلا دربار میں آنا نہیں ہوتا. جیسے سید سجاد کے پیشانی لگی دربار میں دیوان کے ساتھ, چیخ نکلی سید سجاد کی. عباس کہتے سجاد میں تجھے تو کچھ نہیں کہا. سجاد رو کے کہتے سجاد مجھے بہت یاد آ گیا, آپ سے برداشت نہ ہوا کہ 4 سالہ سکینہ ہاشمیوں کے جرمن میں دربار میں آئے. اے سجا کاش آپ ہوتے شامل غریبا, آپ کو میں شامل غریبا کا منظر دکھا سکتا. یہی 4 سالہ سکینہ ہوگی